سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من جار السوء ومن زوج تشبهني قبل المشي ومن ولد يكون علي ربا ومن مال يكون علي عذابا ومن خليل ماكر عينه تراني قلبه يرعاني إن رأى حسنة دفنها وإن رأى سيئة أذاعها، أو كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. ہر قسم کی حمد و ثنا تعریف کی بجائے اللہ عز و جل کے لیے ہے. بہت بہت حمد و ثنا خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے. قابل سرکتین عزت ماں بھائیوں بزرگوں دوستوں، ہر گھر میں وہ چاہے کوئی امیر کا گھر ہے یا غریب کا گھر ہے، ایک پریشانی جو دن پر دن بڑھتی جا رہی ہے وہ ہے کہ اولاد تو ہے وہ والدین کے نافرمان ہو رہی ہے. اولاد کو والدین کا احساس نہیں ہے. یہ بہت بڑی بیماری ہے، اور یہ بیماری دن بدن اضافہ در اضافہ ہوتا جا رہا ہے. آئے دن بڑے عجیب سے واقعات سننے میں آتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمان ہے، جبریل آئے اور آپ نے کہا اللہ کے نبی ایک لمبی حدیث ہے. پوچھا ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، اسلام کیا ہے، آپ بتاتے رہو. پھر پوچھا اللہ کے نبی مت الساعہ، قیامت کب آئے؟ حضور نے فرمایا المسئول عنہا بأعلم من السائل، سوال کرنے والے سے جس سے پوچھا جا رہا ہے اس پر بھی اتنا علم نہیں کہ قیامت کب آئے گا. جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ زیادہ نہیں جانتا سوال کرنے والے سے. اللہ کے نبی اچھا قیامت کے بارے میں نہیں جانتے تو پھر اتنا بتا دیں اخبرنی من اماراتها، اس کی نشانیاں ہی بتا دیں کچھ کہ کب ہم سمجھے کہ قیامت آنے والی ہے. حضور نے اس کی نشانیاں بتائیں، بتاتے رہے کہ آپ نے کوئی نشانی بتائی. ان تلد الامۃ ربها، فرمایا جب لوٹی اپنے آقا کو جنم دینے لگے سمجھنا قیامت آنے. لوٹی اپنے آقا کو جنم دینے. علماء نے مفسرین نے اس کا مطلب یہ بھی نکالا ہے کہ جب اولاد والدین پر روک جمانے لگے، جب اولاد والدین کی نافرمانی کرنے لگے اور والدین کے سامنے اکھڑنے لگے تو سمجھنا قیامت آنے والی. انتلد الامۃ ربتہ. بعض اوقات انسان کی آزمائش بھی ہوتی ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں. نوح علیہ السلام کے بیٹے کو دیکھ رہے آپ، بعض اوقات آزمائش ہوتی ہے انسان. نیک لوگوں کی اللہ آزمائش نہیں کرتا. یعقوب علیہ السلام کے بیٹے نے کیا کچھ نہیں کیا. یعقوب علیہ السلام کو پوری زندگی رلایا نہیں ہوگے، خون کے آنسو رلائے. وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، اپنی اولاد کی وجہ سے یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، اتنا غم تھا ان کے. بعض اوقات اللہ کی طرف سے آزمائش بھی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے پھر اس اولاد کو معاف کر دیا معافی مانگنے کی وجہ سے، بہت زیادہ معافی مانگ. اگر دیکھنا ہو ایک جملہ ہے اولاد فرما بردار ہے کہ نافرمان ہے، بڑا پیارا جملہ. اگر دیکھو کسی گھر کے بزرگ جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں، بزرگ ماں جو ہے وہ کھانا بنا کے دے رہی ہے اور بزرگ باپ پانی لا رہا ہے اور وہ محنت جان جوخوں کا کام کر رہا ہے تو سمجھ لو کہ اولاد نافی ہے. وگرنہ وہ عمر جس عمر پہ جا کر کے والدین کو سکون چاہیے تھا، اس عمر میں اگر ہم لوگ ان سے محنت کروا رہے ہیں، کوشش کروا رہے ہیں اور رو ڈال رہے ہیں تو سمجھنے میں کہیں نہ کہیں ہم نافرمانی کر رہے ہیں. تو عزیزوں، آزمائش کے بعد کچھ ہماری کمزوریاں بھی ہیں. صرف آزمائش کہہ کے ہم چھوڑ نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ اس آزمائش سے سب کو محفوظ رکھے. بعض اوقات ہماری کمزوریاں بھی ہیں کہ ہم لوگ شاید کے اولاد کو وہ حق نہیں دے سکے جو دینا چاہیے تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا دیکھیں با اللہم انی اعوذ بک من جار السوء. اللہ کا نبی یہ دعا پڑھا کرے، یاد کر لے اسے. اتنی جامع دعا، اتنی پیاری دعا
اللہم انی اعوذ بک من جار السوء، اے اللہ میں تیرا پیغمبر برے پڑوسی سے تیری پناہ مانگوں۔ ایک ہے کہ رینٹ پہ کرایہ دار ہے، خیر ایک دن دو دن سال دو سال چلا جائے گا۔ ایک مستقل پڑوسی اس نے آپ کا جینا حرام کر رکھا ہے۔ اللہ کے نبی نے اتنے حقوق بیان کیے پڑوسیوں کے، صحابہ کہتے ہیں ہمیں شک ہونے لگا اللہ کے نبی پڑوسی کو ہماری وراثت میں سے حصہ دیں گے۔ اتنے حق ہوتے ہیں پڑوسیوں، پڑوسیوں کا خیال رکھنا۔ اللہم انی اعوذ بک من جار السوء، اللہ پورا پڑوسی نہ دینا۔ ایسے بعض اوقات انسان مسائل میں پھنس جاتا ہے، انسان کے لیے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا وَمِن زَوْجٍ تُشَيِّبُنِي قَبْلَ الْمَشِيبِ، اے اللہ بوڑھے پڑوسی کے بعد میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ ایسی بیوی نہ دینا جو بیوی مجھے جوانی بھی بوڑھا کر دے، بڑھاپے سے پہلے ہی بوڑھا کر دے۔ ہمارے استاد تھے، وہ کہا کرتے تھے ایک ہوتی ہے زوجہ محترمہ، ایک ہوتی ہے زوجہ ماجدہ۔ زوجہ محترمہ ہوتی ہے جو انسان کو دلاسا دیتی ہے، حوصلہ دیتی ہے، انسان کا خیال رکھتی ہے، اپنے خاوند کی آؤ بھگت کرتی ہے، وہ اپنے بندے کو بوڑھے ہوتے ہوئے بھی جوان رکھتی ہے۔ ایک ہوتی ہے زوجہ ماجدہ، وہ اپنے بندے کو جوانی بھی بوڑھا کر دیتی ہے، ٹینشنیں دے دے کے، تانے مار مار کے، جینا حرام کر کے۔ اور ایک بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی بھی، اللہ حضور گھر آتے، میرے پیغمبر پہ کتنی شادیاں ہیں لیکن آپ پوری زندگی خدیجہ تو نہیں ہو گئے۔ اور آپ نے جو جملے کہے کہ خدیجہ وہ تھی جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے، خدیجہ ایمان لا رہی تھی، جب لوگ مجھ سے روک رہے تھے خدیجہ اپنا مال دے رہی تھی، خدیجہ اپنا مال دے رہی تھی۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حضور نے پوری زندگی یاد رکھا، پوری زندگی جب تک آپ زندہ رہے، اور اپنی دوسری بیویوں کو ڈانٹا بھی حضرت خدیجہ کی وجہ سے۔ اچھی بیوی جو ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے فضائل و مناقب کو بیان کیے، فرمایا 5 نمازیں پڑھے، روزے رکھے، اور اللہ کے حقوق پورے کرے، اور اپنے خاوند کی اطاعت کرے، فرما برداری کرے، اور اس کے خاوند کو اس سے تکلیف کوئی نہ ہو۔ قیامت کا دن ہوگا، آواز آئے گی جنت کی 8 دروازے تیرے لیے کھول دیے گئے، جس دروازے سے چاہتی جنت میں داخل ہو۔ خامد کی پیٹ بھی کر رہی ہو، عورت اگر وہ پیٹ بھی اپنے جسم کے اندر لے جائے پھر بھی اپنے خامد کا حق ادا نہیں کر سکتے، اگر حدیث کی روح سے دیکھا جائے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ وَمِن زَوْجٍ تُشَيِّبُنِي قَبْلَ الْمَسِيحِ، اللہ کے نبی نے تیسری دعا آپ نے فرمایا اللہ وَمِن وَلَدٍ يَكُونُ عَلَيَّ رَبًّا، اللہ ایسی اولاد سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں جو اولاد میرے اوپر روک ڈالنا شروع، جو اولاد والد بن جائے، جو اولاد اپنے والدین کو کچھ نہ سمجھے، جو اولاد اس اسٹیج پر پہنچ جائے کہ اپنے باپ کو اپنی ماں کو نیچا دکھانا شروع کر دے، اللہ میں محمد تیری پناہ مانگتا ہوں ایسی اولاد سے۔ پھر کہا وَمِن مَالٍ يَكُونُ عَلَيَّ عَذَابًا، اللہ ایسا مال نہ دینا مجھ محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم جو میرے لیے عذاب بن جائے، میرے لیے تکلیف بن جائے، میرے ہی پیسے، میرا ہی مال، میری اولاد استعمال کر کے مجھے جہنم کے قریب کر دے۔ اللہ وہ مال مجھے آزمائشوں میں ڈال دے، مجھے تجھ سے دور کر دے، مجھے دین سے دور کر دے، اللہ مجھے نیکی کے کاموں سے دور کر دے۔ اور پھر فرمایا وَمِن خَلِيلٍ مَاكِرٍ، یہ دعا یاد کریں، الفاظ بڑے جامع ہیں۔ وَمِن خَلِيلٍ مَاكِرٍ عَيْنُهُ تَرَانِي قَلْبُهُ يَرْعَدُ، اللہ ایسے گندے دوست سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں جس کی آنکھیں ہر وقت مجھے دیکھتی رہیں، جس کا دل ہر وقت میری طرف لگا رہے، یہ گاڑی کہاں سے لی ہے، یہ گھر کیسے لیا ہے، آپ کے پاس پیسے کہاں سے آئے، آپ کے بچے کیا کرتے ہیں، اس کے دل کے اندر منافقت ہو، اس کے دل کے اندر منافقت ہو، اس کے 2 چہرے ہو، دکھائے کچھ کرے کچھ۔ اللہ میں ایسے دوست سے تیری پناہ مانگتا ہوں، عینہ ترانی، اس کی آنکھیں میری کامیابیاں دیکھتی رہیں، میری خوشیاں دیکھتی رہیں، اور اس کی نظر میری خوشیاں کھا جائے، اور وہ میرے خلاف پلاننگیں کرے، منصوبے کرے، اس کے 2 چہرے 2 رخ ہو، اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اگلے جملے دیکھیں، ان رہا حسنۃ دفنہا، ایسا گندا دوست کو اگر وہ میری نیکی دیکھے تو دفن کر دے، میری کامیابی دیکھے دفن کر دے، میری اچھی بات دیکھے تو لوگوں کو نہ بتائے بلکہ اسے اگنور کر دے۔ وَإِنْ رَأَىٰ سِيِّئَةً عَذَابٍ، اللہ اگر اسے میری کوئی برائی کا پتہ لگ جائے تو بٹورے پیٹے اس کو، لوگوں کو جا کے بتائے حضرت صاحب نے یہ کر دیا،
میاں صاحب نے یہ کر دیا، چودھری صاحب نے یہ کر دیا، یہ مسجد چلانے والے انہوں نے ایسے کر دیا۔ اللہ اگر میری کوئی برائی انہیں پتا لگ جائے، خاندان میں بھی ذلیل کر دے، معاشرے میں بھی ذلیل کر دے، اللہ میں ایسے دوست سے کیا کرتا ہوں، تیری تمام کتنی جان کے جاؤ۔ اس دعا کو یاد کریں۔ آج ہم بات کر رہے تھے، بعض اوقات انسان کی آزمائش ہوتی ہے کہ اولاد انسان کے ہاتھوں سے نکلتی، اور بعض اوقات انسان کی آزمائش نہیں ہوتی، بعض اوقات ہماری کمزوریاں ہوتی ہیں کہ اولاد جو ہے وہ نافرمان ہو جاتی۔ تو سب سے پہلی چیز، پہلا کردار وہ گھر کے ماحول کا ہوتا ہے۔ آج ہم نے والد کو تو ظالم ثابت کر دیا، ہمارے ڈرامے، ہمارا سوشل میڈیا یہ دکھائی دے رہا ہے کہ پتہ نہیں باپ کتنا بڑا ظالم ہے اور ماں کتنی خیر خواہ ہے آپ۔ حالانکہ یہ باپ پوری زندگی محنت کون کرتا ہے جی؟ باپ کا۔ سارا دن بیچارہ دھوپ میں باپ جلتا ہے، اتنی تکلیف اپنی اولاد کی خرابی کی باپ کو ہوتی ہے، اتنی ماں کو وہ بیچارہ تپس میں دھوپ پہ کھڑا ہوا، گھر میں کیا کہہ رہے ہیں، بچوں کو اسی میں بٹھا دو گے، وہ گھر میں روٹی نہیں پکانے دیتا، میں باہر سے لے آؤں گا۔ یہ کون ہے جی؟ یہ باپ ہے جو اپنی اولاد کا خیال کرتا ہے۔ گھر کے ماحول میں کیا کر دیا، باپ کو وہ مقام، وہ مرتبہ نہیں دیا۔ اللہ کی قسم، وہ گھر بڑا ہی مبارکباد کا مستحق ہے جس گھر میں ماں کا یہ کردار ہو کہ میں تیرے باپ کو بتاؤں گی۔ جو ماں اپنے خامد کو، اپنے بچوں کی شکایتیں لگانے کی عادی ہو، اور عادی سے مراد یہ نہیں کہ بچے کو ذلیل کرنا، نہیں، بچے کی تربیت کے لیے۔ جس گھر میں ماں اپنے خامد کا، ماں اور اس بچے کے باپ کا مقام نمایاں رکھتی ہے، یقین کریں ان گھروں کی اولادیں بردار ہوتی ہیں۔ آج ہم نے ڈراموں نے ہمیں کیا دیا، پتہ نہیں باپ کتنا بڑا ظالم ہے۔ ڈراموں کے اندر باپ روک رہا ہے بیٹے کو، ماں بیٹی کا ساتھ دے رہی ہے، اور ہم نے باپ کو کیا کچھ نہیں کر دیا۔ ایک شاعر ہے وہ کہتا ہے، میں باپ ہوں میں نے خواب بیچے تو خواب تم سب کے خرید لایا۔ میں باپ ہوں میں نے خواب بیچے تو خواب تم سب کے خرید لایا۔ میں وہ ہوں جس نے عذاب جھیلے تو یہ سکھ و چین تم نے۔ باپ اپنے خواب بیچ کر کے اپنی زندگی کی ساری جمع پونجی اور سارا کچھ اولاد کے لیے لگا ڈالے، بعد میں باپ کو کیا ملتا ہے، بزرگ ہو کر کے یہ باپ پھر اولاد کا چہرہ دیکھتا ہے۔ عزیزو، اس گھر کے ماحول کو بدلے، یہ کوئی شک نہیں اس میں کہ دینی رجحان جو ہے بچوں کا ماں کی طرف ہوتا ہے، لیکن ماں کو بھی چاہیے، دونوں پہیے اس گھر کے، اگر ہم نے اس گھر کے ماحول کو نہ بدلا، بیوی نے اپنے خامن کو وہ عزت، وہ مقام، وہ مرتبہ نہ دیا، تو یقین جانے اولاد نافرمان ہوگی۔ دوسری بڑی چیز جو ہے، دوسرا کردار جسے ہمیں اگنور نہیں کرنا، اللہم انی اعوذ بک من جار السوء ومن زوج تشیبنی قبل المشیب۔ ترتیب کو سامنے رکھے، اللہ پڑوسی ایسا نہ دینا جو میرے لیے عذاب کھڑا کر دے۔ اور دوسرا کردار کہ کمپنی، میرے بچے کی کمپنی، اس نے ہمیں برباد کر دیا۔ میرے بچے کے ساتھ رہنے والے، بچہ ان کے ساتھ اٹھتا ہے، ان کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ میرے بچے کے دوست کون ہیں؟ صحبت سالے ترا سالے کونم، صحبت تالے ترا تالے مالے۔ اچھی صحبت انسان کو تار دیتی ہے، بری صحبت انسان کو برباد کر دیتی ہے۔ ہم نے اچھے بھلے نوجوان دیکھے آج نشہ کرتے ہوئے، کیسے نشے میں لگے، بس دوست ایک دفعہ سگریٹ کا کہا تھا، بس دوست ایک دفعہ شیشہ پلایا تھا، بس دوست ایک دفعہ کہا تھا۔ آج کتنے نوجوان آپ پوچھیں نشہ کیوں کرتے ہیں؟ دوستوں کی وجہ سے۔ ہمارے بچے خراب ہوں گے دوستوں کی وجہ سے۔ محلے میں تھے، ایک دوست نے پکڑا، ویڈیو گیموں میں لے گیا، وینگیٹ پہ لے گیا، سمندر پہ لے گیا، وہاں سے جوئے کی عادت، وہاں سے نشے کی عادت، بگڑتے بگڑتے اولاد کہاں تک بگڑ گئی۔ عزیزو، اس کمپنی کو بدلو۔ میرے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی پیاری حدیث اگر ہمیں سمجھ آ جائے، فرمایا ایک خوشبو عطر والا ہے، اور فرمایا ایک جو ہے بھٹی والا ہے۔ انسان صحبت کی مثال یہی ہے، تو خوشبو والے کے پاس جاتا ہے، عطر خریدتا نہیں، عطر بیچتا نہیں، وہ تجھے گفٹ بھی نہیں دیتا، لیکن تو اس کے پاس بیٹھا رہتا ہے، تیرے ناک میں کیا جاتا ہے؟ خوشبو تو تیرے ناک میں جاتی ہے کہ نہیں جاتی؟ اچھے لوگوں کے پاس بیٹھ ہی جایا کرو۔ یہ صحبت اتنی بڑی چیز ہے، اتنی بڑی چیز ہے۔ آپ دیکھیں کہ صحابہ کا کتا
اصحاب کہف کا کتا ہے تو کتا ہی نہ سارے، لیکن وہ کتا جس نے اصحاب کہف کے ساتھ وقت گزارا، اصحاب کہف کے ساتھ تھا وہ ہر وقت۔ اللہ نے قرآن مجید میں جہاں اصحاب کہف کا ذکر کیا وہیں رکنے کا بھی ذکر کیا اللہ نے۔ یہ صحبت اتنی بڑی چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں پر چند لوگ بیٹھتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، انہیں فرشتے اپنے پروں میں لپیٹ لیتے ہیں، نظرت علیہم، مجھ سے پوری حدیث ہے یہ بنی۔ اور پھر فرمایا فرشتوں سے اللہ پوچھتا ہے کہاں سے آئے؟ اللہ فلان جگہ پہ تیرے بندے قرآن پڑھ رہے تھے، تیرا ذکر کر رہے تھے۔ اللہ کہتے ہیں فرشتوں گواہ ہوگا وہ جتنے بیٹھے تھے میں نے ان کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ ایک فرشتہ کہتا اللہ میاں وہاں پر ایک بندہ آیا تھا وہ بیٹھا نہیں، اس نے سنا نہیں، وہ سننے نہیں آیا تھا، اللہ کو کسی کے ساتھ ڈرائیور آیا تھا، اللہ کو بیسنگ بائک کھڑا تھا، اللہ میں اتنی دیر تک کھڑا رہا جتنی دیر تک مجلس چلتی رہی، وہ کیا کرنے آیا تھا اللہ پتہ نہیں کیا کرنے آیا تھا۔ اب حدیث کے الفاظ سنیں، حضور نے فرمایا یہ صحبتیں ہوتی ہیں، قربتیں ہوتی ہیں، ان صحبتوں کی وجہ سے، قربتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں اگر وہ نیک لوگوں کی مجلس کے قریب کھڑا رہا میں اللہ کو اسے بھی معاف کروں۔ صحبت اتنی بڑی چیز ہوتی ہے۔ آج ہماری صحبتیں دیکھیں، ہمارے دوست دیکھیں، خراب کر دی شاہی بچے کو صحبتیں۔ اقبال کہتا ہے وہ کبا وہ شاہین اسے کبوں میں چھوڑ دیا، چند دنوں کے بعد دیکھیں گے وہ شاہین کو کبے خراب کر دیں گے، اس کی صحبت کو بگاڑ دیں گے۔ ہمارے اچھے بڑے پڑھنے والے ذہین ٹیلنٹڈ بچے ہم کیوں برباد کر رہے ہیں؟ صحبتوں کی وجہ سے۔ خالہ کا بیٹا، اوپھوں کا بیٹا، فلاں دوست کمپنیاں دیکھیں، صحبتیں دیکھیں، بچے نافرمان بھی ہوتے ہیں۔ ایک بہت بڑی میں آپ کو کمپنی کی مثال دیتا ہوں، ہمارے بچے ہم مڈل کلاس لوگ، اب ہمارے اندر یہ بھی بہت بڑا بیل ہے، خرابی ہے، بچہ پیدا ہوا ہم نے بڑے بڑے خواب دکھانے شروع کر دیے، کرنی ہم نے نوکری ہے، کاروبار کی طرف نہیں آنا، محنت ہم نے نہیں کرنی، ہم نے گھر کے مینیو تبدیل کرنے ہیں، ہم نے گھر کے اندر رولا ڈالنا ہے، گھر کے اندر ہم نے شور و گل کرنا ہے، محنت کر کے اپنے حالات کو بہتر کرنے کی کوشش نہیں کرنی۔ بچے کے لیے خواب کیا ہے؟ اب یہ ایک بہت بڑی معاشرے کی کڑوی مثال ہے، بچہ میرا ڈی پی ایس پڑھے گا، بچہ میرا فلاں اسکول میں جائے گا، بچہ میرا بھی بینکن ہاؤس میں جائے گا، تیری سیلری کتنی ہے؟ 60,000 70,000، تو بچے کی فیس ادا نہیں کر سکتا۔ اب ظلم کیا کیا باپ نے؟ یہ ٹوٹی سی موٹر سائیکل پہ بچے کو بٹھا کر کے بیکن ہاؤس کے باہر اتارنے کے لیے جائے، قرضہ پکڑے، ادھار پکڑے بچے کو پڑھانے کے لیے۔ جب وہاں پہ یہ بچہ جاتا ہے، اس کا بیگ 1,000 روپے کا، اس کے ساتھ بیٹھنے والے کا بیگ 10,000 روپے کا، 20,000 روپے کا، اس بچے کے پاس نوکیا کا ٹوٹا سا موبائل، اس کے ساتھ بیٹھنے والے آئی فون لے کر کے اور بڑے بڑے موبائل لے کر کے بڑے بڑے برانڈوں کے کپڑے پہن کے آتے ہیں۔ پھر یہ بچہ گھر آ کے کیا کرتا ہے جی؟ شور و گل کرتا ہے، مجھے بھی وہ ڈیمانڈ پوری کر کے دے، مجھے بھی وہ لے کر کے دے۔ جب وہ ڈیمانڈ پوری نہیں ہوتی یہ بچہ ایٹومیٹک یا تو چوری کرتا ہے یا پھر پڑھائی سے احساس محرومی کا شکار ہو کر کے پڑھائی چھوڑ دیتا ہے، یا پھر اس کا پڑھنے کو دل نہیں کرتا۔ آج بھی میرے معاشرے میں ہزاروں بچوں کی مثال ہے کہ ہم نے خود ایسے انتخاب کیے جس میں ہمارے بچے احساس محرومی کا شکار ہو گئے۔ جتنی اللہ نے حیثیت دی ہے اتنے پاؤں پھیلانے کی عادت ڈالے۔ ان بڑے بڑے برانڈ میں پڑھنے والے بہت بڑے لوگ نہیں بن جاتے۔ اعتماد، حوصلہ، گھر کی تربیت، گھر کا ماحول، اللہ پہ یقین، یہ انسان کو بڑا بنایا کرتا۔ ہم نے اپنے بچے برباد کیے، اپنے ہاتھوں سے نکالے، لوگوں کو دیکھا میرے بھائی کا بیٹا فلاں برانڈ میں پڑھتا ہے اور بھائی میرے پاس نہیں پہنچتے، پڑھنے دے اس سے۔ ہم جب لوگوں کے درمیان کمپیریزن کرنے کی عادت ڈال دیتے ہیں، عزیزوں اللہ نے ہر بچہ برابر پیدا نہیں کیا، یاد رکھیے۔ اس پوری کائنات میں ابو بکر صدیق رضی اللہ 1,24,000 صحابہ میں سے جو ابو بکر صدیق کا مقام ہے وہ عمر فاروق کا نہیں، جو عمر فاروق کا مقام ہے وہ حضرت عثمان کا نہیں، جو حضرت بلال کا مقام ہے وہ نیچے والے صحابی کا نہیں۔ یہ برابریاں ہم نے کہاں سے پال لی ہیں؟
کہ میرا بیٹا فلاں کا بیٹا جی اب وہ مقابلہ کرے، اس نے 1 سال میں ایسے کر دیا، یہ 1 سال میں ایسے کر دے۔ عزیزوں مت کریں ایسے، کمپنیاں خراب نہ کریں، بچوں کے احساس محرومی کا شکار نہ بنائیں۔ میرے پیغمبر کی پوری زندگیوں تعمیر دیکھیں آپ، ریاستیں جب کھڑی کی میرے پیغمبر نے توحفے کی صحابہ کو دیے، کبھی اس چیز کا مطالعہ کریں آپ۔ میرے پیغمبر نے اہمیت ان صحابہ کو دیے جن کا خاندان اور سردار گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے، جن کے قبیلے بہت اچھے تھے۔ اور میرے پیغمبر نے جو دارمد صحابہ تھے، میرے پیغمبر نے ان سے دوسرے کام لیے۔ میرے پیغمبر کو پتا تھا اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے۔ ہر بندہ خالد بن ولید بن کر کے میدان میں اور مارکوں میں نہیں لڑتا تھا۔ اللہ کے نبی دعائیں کر کے بھی مانگا کرتے تھے، یا اللہ میرے اتنے صحابہ مکہ میں اتنے لوگ ہیں، اللہ مجھے یا تو عمر بن حشام دے دے یا عمر بن خطاب دے دے۔ دعائیں کر کے مانگا ہے کہ نہیں مانگا اللہ کے نبی؟ ہم نے کہاں سے کمپیریزن شروع کر لیا؟ عزیزوں اس کمپنی کو بہتر کریں، صحبت سارے دورا سالے کنت، اپنے بچوں کے فیصلے کرتے ہوئے، یہ ہماری بہت بڑی کمی ہے۔ ہم کہتے جی ہم آزمائش میں، اللہ کے بندو ہم نے فیصلے ٹھیک کیا، ہم والد تھے، یہ والدین تھے، بیٹھتے سوچتے ہماری پہنچ کتنی ہے، ہماری حیثیت کیا ہے۔ اور تیسرا بڑا کردار، اور یاد رکھیے گا یہ مارکیٹ میں جو بچے نا باپ کا تعارف کرواتے شرماتے ہیں نا، یہ وہی بچے ہیں جن کے آپ کمپیریزن کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے سنا کہ نہیں سنا؟ بیٹی نے اپنے باپ کا تعارف نہیں کروایا یونیورسٹی میں، فلاں بیٹے نے اپنے باپ کو اپنے دوستوں کے سامنے نہیں پہچانا، وجہ کیا ہوتی ہو؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے ایسے؟ یہ کو نہیں بات ہے مارکیٹ۔ میرا باپ رکشہ چلاتا ہے، میں اتنے بڑے برانڈ میں ہوں، اب میری کیا عزت رہے گی میں وہ میرا باپ رکشہ چلاتا ہے؟ یہ احساس سے محرومی جو ہے، یہ پچھلے دنوں آپ کے ڈاکٹر صاحب نے اپنے اسپتال کے عملے کے ساتھ اپنے باپ کو نہیں پہچانا، بڑی وائرل ہوئی تھی کیونکہ وہ والے تو بھائی یہ ہے اولاد نافرمان، اس میں ہمارا بھی قصور ہے، ہم اپنی حیثیت کے مطابق فیصلے نہیں کر رہے۔ تیسری چیز اللہ اکبر، مکافات عمل بھی ہے یہ نہیں۔ بچے نافرمان ہیں معذرت کے ساتھ، یہ دنیا مکافات عمل بھی ہے۔ اسی گھر میں معصوم بچہ دیکھ رہا ہے کہ میری ماں میری دادی کی عزت نہیں کرتی، میری ماں میرے دادے کو کھانا نہیں دیتی، خراب کھانا بھی دیتی ہے میری ماں، میرے باپ کی غیر موجودگی میں میری والدہ جو ہے میرے دادا دادی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی۔ اللہ، بچے سارا کچھ دیکھتے، اس بچے نے وہ پیالہ سنبھال کے رکھا نا، سنبھال کے۔ باپ نے پوچھا بیٹا پیالے کو کیا کرے گا؟ اس نے کہا بابا سنبھال کے رکھو، آپ بھی کوڑے ہو گے نا جب آپ کو بھی اس پیالے میں کھانا دوں گا جس سے اپنے باپ کو کھانا۔ دنیا مکافات کرتے ہو۔ یہ فیصلہ باد میں ناشتہ لگانے والا ایک بندہ جسے ہم جانتے ہیں، اس نے اپنی زندگی میں اپنے باپ کو لوگوں نے دیکھا، اوپر سے نیچے آتے دیکھا اسے۔ جنگ روڈ میں اس کی اکیلے کی دکان ہوتی تھی کسی دور میں، اور وہ ناشتہ لگاتے ہوئے ایک دن اس کا باپ آیا 2 روپے دیے چنے دینے کے لیے، اس نے اٹھا کے برتن پھینکا، 2 روپے کے چنے نہیں ہوئے۔ ایک وقت آیا، لوگ کہتے ہم نے آنکھوں سے دیکھا اسی کرسی کے اوپر اس کے بیٹے نے اس کی پولی اٹھا کے پھینکی، دو دیکھیں گے اسے۔ یہ دنیا مکافات بنتی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ، عبداللہ بن عباس یا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آیا نا، آ کر کے اس نے کہا کہ میرا بچہ میری عزت نہیں کرتا، میرا بیٹا میرا کہا نہیں مانتا، نافرمان ہے۔ آگے سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹے سے پوچھا، اس نے کہا میرے باپ سے یہ تو پوچھو مجھے کیا حق دیے اس نے، میرا نام پتہ ہے کیا ہے؟ فرمایا کیا ہے؟ فرمایا یہ نام۔ فرمایا میرے باپ نے میرا نام ہی صحیح نہیں رکھا، میرے باپ نے میرے لیے اچھی ماں کا انتخاب ہی نہیں کیا۔ اس وقت عاشقیاں مشہوریاں چلتی ہیں، اس وقت محبت کی شادیاں، لو میرج، اور اس وقت جو ہے اس کو سکون نہیں آ رہا ہوتا، اس وقت ماں کی بھی نہیں سنتا، باپ کی بھی نہیں سنتا، اس لڑکی کے پیچھے پاگل ہو جاتا ہے یہ نوجوان، اور کل کو اولاد نہیں ہونی، کل کو اولاد کو بھاشن دیتا ہے یہ کہ بیٹا والدین کی پسند کی شادی کرو، دین یہ کہتا ہے، اسلام یہ کہتا ہے۔ اپنے جذبات پر بھی کنٹرول کرنا سیکھو نا تم لوگ، کل کو اولاد نہیں ہونی۔ یہ پاکستان میں 8 بچوں کا باپ بھی پچھلے دنوں
رو رہے آ کر کے. میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا جب وہ آیا تھا ہمارے پاس. آپ کو رو رہے, آپ کو پیٹ رہے. 8 بچوں کا باپ ہے, کہتا ہے کہ اب بوڑھا ہو گیا ہوں, جوانی ڈال گئی ہے, اب مجھے کوئی صحیح طریقہ بتائیں کہ میں اپنی بیوی سے نکاح کیسے کر سکوں. 8 بچے پیدا کر لیے بغیر نکاح کے, اب وہ پوچھ رہا ہے کہ میں نکاح کیسے کر سکتا ہوں. ان بندوں کی زندگی برباد ہو گئی نا. تمہیں وہ معاشرے میں وہ بیٹیاں وہ بیٹے کس عمر کے ساتھ جائیں گے, تمہارا باپ کیا کرتا رہا. جب بچی بکھا کے لے کے جا رہے ہو تو تب نہیں خیال آتا کہ اس سے اگر مجھے اولاد دے دی تو کیا کہیں گے لوگ. بیٹی بکھا کے لے کے کیا تھا کس نے. میری ماں بھاگ کے آئی تھی, منیا مقافات عمل ہے. اس نے کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالی, اس سے پوچھو میری ماں کا انتخاب ٹھیک کیا اس نے. پوچھا ہاں بھائی تم نے ماں کا انتخاب ٹھیک کیا. کہا نہیں جی, وہ ماں تو مسلمان بھی نہیں تھی. کہا پھر شکایت میں کیا آتے, شرم نہیں آتی تجھے. عمر فاروق میرے باپ سے پوچھو میری تربیت کی اس نے دین کے مطابق. کہا جی میرے پاس وقت نہیں تھا. کہا پھر شکایت لے کے آتے, شرم نہیں آتی. بیٹے کی شکایت لے کے آ رہا ہے تو کہ تیرا حق ادا نہیں کرتا, تو نے بھی وہ حق ادا نہیں نہ کیا. دنیا میں مقافات عمل, اگر تو نے حق ادا نہیں کیا تھا تو آج تیری اولاد نے تیرا حق بھی ادا نہیں کیا. بابا جی اٹھو چلو گھر, اللہ سے معافی مانگو جا کر کے. عزیزو, بوڑھے والدین اگر گھر میں ہے نا تو عزت کر لیں ان کی. اپنی اولاد کے سامنے پاؤں آیا کرے, مالش کیا کرے, ان کی عزت کیا کرے, قبرستان جایا کرو بچوں کو لے کر کے. کل کو آپ کی قدم میں بھی آپ کے بچے آ جائیں گے, کل کو آپ کو بھی آپ کے بچے دبا دیں گے, کل کو آپ کے پاس بھی آپ کے دونوں پردے بیٹھیں گے. باپ تو ہم نے چھوڑا ہوا ہے گھر کے صحن میں, گھر کے وراندے میں, وہ بیچارہ کھانسی کر رہا ہے, وہ بیچارہ مکھیوں میں مر رہا ہے, ہم یاسیوں کے ساتھ اپنے کمروں میں اے سی لگا کے سو رہے. عزیزوں اللہ سے ڈرتے ہیں. دنیا میں کافات عمل ہے. بچے سیکھ رہے ہیں کہاں سے, اپنے والدین کی ساری عادات سے بچے سیکھ رہے ہیں. اور میں ان بہنوں کو بھی کہوں گا گھروں کے اندر خیال کریں, اپنی ماں سمجھے, اپنا باپ سمجھے. اللہ کی قسم کر لو آپ لوگوں نے بھی اپنی اولاد سے خدمت کرنا. ہسپتالوں میں پڑے ہوئے مریضوں کو لینے کوئی نہیں آتا. سعودی عرب میں آپ نے پچھلے دنوں بڑا قصہ وائرل ہوا, وہ بندے کو نکال نے اسپتال سے, وہ جا نہیں رہا. اس نے کہا جاتا نہیں, اس نے کہا میری اولاد ہے مجھے گھر میں رکھنی ہے. ہماری نہ اہلیاں ہیں, ہماری نہ لائقیاں, اور چوکھا کے داغ. معذرت کے ساتھ ہم بچوں کی بات ہی نہیں سنتے. ہمارے بزرگ اتنے سمجھدار ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ بندہ عمر کے ساتھ سیاح ہوتا ہے. بعض اوقات اللہ چھوٹے لوگوں کو بھی اتنا شعور دے دیتا ہے کہ بڑوں سے بھی زیادہ سیاح. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں بیٹھے ہیں, ابو بکر صدیق بیٹھے, عمر فاروق بیٹھے, حضرت علی بیٹھے, حضرت عثمان بیٹھے, حضور محمد رسول اللہ بیٹھے. اللہ کے نبی نے سوال کیا, کسی صحابی کو جواب نہیں آیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے. پیارا بیٹا عبداللہ بن عمر کہنے لگے, بابا مجھے اس سوال کا جواب آتا تھا, مجھے اس سوال کا. کہا بیٹا اگر تو وہاں پہ جواب دے دیتا مجھے کا سینہ چوڑا ہوتا. کہا بابا نہیں, وہاں پہ اتنی بڑی شخصیات بیٹھی تھی, میں نے کہا کہیں بے ادبی نہ ہو جائے, کہیں کیا نہ ہو جائے, بے ادبی نہ ہو جائے. چھوٹا بیٹا جواب دے رہا, اور محمد رسول اللہ کے آیا ہوں کہ انسان کو اتنا بڑا کر دیتا ہے. 16 سال کے عبداللہ بن عباس جب بیٹھا کرتے تھے تو مدینہ کے سارے بزرگ صحابہ عبداللہ بن عباس کو اوپر بٹھا کے نیچے بیٹھا کرتے تھے. تو میرے پیغمبر نے کہا تھا جس نے میری امت کا مفسر قرآن دیکھنا ہے 16 سال کے عبداللہ بن عباس کو. ہم بچوں کی بات ہی نہیں سن رہے, ہم اپنا حکم تھوپنے پہ لگے ہو. آج کے بچے بھائی ایسے نہیں ہیں, آج کے بچے ایسے نہیں. آپ چھوٹے سے معصوم بچے کا منہ کھول کے دکھا دیں, وہ دوائی نہیں پیتا. ہم لگے ہوئے ہیں اس بچے کو بتانے کے لیے کہ تو یہی کرے گا, تو یہ کر کے چھوڑے گا. ایک بچہ نہیں حفظ کر رہا, نہیں اسکول اچھا پڑھنا, میں تینوں پڑھا کے چھوڑنا, پڑھا لو پھر گھر سے بھاگنا ہے کہیں اور, پھر کہیں اور, گندی یاریاں, گندی دوستیاں. بچہ قابو ہی نہیں آتا, تو کیوں ظلم کر رہے ہو بچے کی بات تو سن لو, رک جاؤ, تھوڑا سا ٹھہر جاؤ, سنبھل جاؤ. میرا فیصلہ, میرا حکم حرف آخر ہے.
اور پھر آخر ہے تو پھر آج آپ چلانے کل کو وہ چلا لیں۔ بچوں کی بات سننے کی عادت ڈالے گا۔ میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشورے لیا کرتے تھے بچوں سے، مشورے لیا کرتے تھے، عزت لیا کرتے تھے بچوں۔ حضرت معاذ بن جبل نے کہا تھا میں جنگ پہ جانا ہے، میرے پیغمبر نے کہا تھا نہیں جانا۔ بچوں نے کہا حضور ہماری بھی تو سن لینا جی، میرے پیغمبر لے کے گئے کہ نہیں گئے تھے؟ اڑ گئے، ڈٹ گئے اسی بات پہ۔ عمر بن سعد چھوٹا سا صحابی ہوتا کہ نبی میں نے جانا ہے، تو میں نہیں جانا، بچہ تھا میں۔ حضور نے روکا، بچہ تھا ڈر گیا، ضد کی مجھے جانا ہے۔ حضور نے کہا کرے گا کیا؟ اللہ کے نبی آپ جانے تو دیں، تیریں اٹھا کے دیتا جاؤں گا۔ شہید ہو گیا، بہت شہید ہو گیا یہ بچہ وہاں۔ عزت دیا، سن لیا کلمات بچوں کے۔ احتجاج ہوتے ہیں گھر کے اندر، آپ ریلیاں کبھی دیکھا ہے احتجاج کیوں ہوتے ہیں، دھرنے کیوں ہوتے ہیں، کیوں ہوتے ہیں؟ ویسے جماعت اسلامی ہم پیٹرول کی وجہ سے نکلتے، کیوں نہیں کرنی؟ کبھی سوچا ہے آپ؟ احتجاج اور دھرنے اس لیے ہوتے ہیں جب لوگوں کی بات نہیں سنی جاتی، وہ سنانے کے لیے باہر نکلتے ہیں۔ ہم سڑکیں بند کریں گے، روڈ بند کریں گے، حکومت کو ایم پی ایم ایل اے بھیجے گی، ہماری بات سنی جائے گی، اور بچہ احتجاج کرتا ہے۔ جب وہ گھر میں برتن توڑتا ہے احتجاج کرتا ہے، جب وہ چھوٹے بہن بھائیوں کو مارتا ہے احتجاج کرتا ہے، جب وہ سکول نہیں جاتا وہ احتجاج کرتا ہے۔ اس کی بھی سن لیا کریں۔ آپ اپنی مرضی سے بچے کو لاکھوں چیزیں لے کر کے دے دیں، کبھی اس کی مرضی کو اسے چیز لے کر کے دے نا، یقین کریں آپ 3 سال بعد بھی پوچھیں گے وہ چیز اس کے پاس ہوگی ہوگا۔ ہم تو رنگ نہیں مرضی کا پہننے دیتے، ہمارا معاشرہ ایسا ہے، ہم تو چوکے ایسے بنے ہوئے ہیں۔ کل میں جا تیری کی مجال ہے، یہ باپ جا رہا ہے لے کے آ رہا ہے، پہننا کس نے جی بیٹے؟ وہ دنیا دیکھ رہا ہے، اس نے آنکھیں کھولی ہیں، وہ سوشل میڈیا کے زمانے میں جی رہا ہے بھائی، اس نے موبائل دیکھا ہے، وہ فیس بک دیکھتا ہے، وہ اپنے دوستوں کو دیکھتا ہے، وہ باہر نکلتا ہے۔ عزیزوں بات سنیں، کیا حل کیا ہے؟ اب آخری بات ہے، اس کا حل کیا ہے؟ اگر یہ مسئلہ ہے کہ اولاد نافرمان ہے، میاں بیوی بیٹھے بیٹھے خدا کے ہوں گے، اکیلے بیٹھے بیٹھ کر کے حل سوچیں گے، 4 باتوں میں سے ایک بات سنو۔ بچہ بات نہیں سنتا، پہلی بات گھر کا ماحول ٹھیک ہونی ٹھیک ہے، بچے کی کمپنی اچھی نہیں، دوست اچھے نہیں، بچے کی محنت اللہ کا نگرانی کریں، ٹائم دیں بچوں کو۔ ہمارے پاس وقت نہیں، پوری زندگی باہر نکال دی۔ ہمارے پاس بچے باز پڑھتے ہیں، وہ بتاتے ہیں ہفتہ ہو گیا ہمیں عبادت نہیں ملے، گھر نہیں رہا، ہم سوئے ہوتے ہیں، ابو چلے جاتے ہیں، ہم شام کو ابو لیٹ آتے ہیں، ہم سوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ جب مجھ کو تمنا تیری تھی تب تجھ کو تمنا غیر کی تھی، اب تجھ کو تمنا میری ہے، اب تیری تمنا کون؟ کمپنی اچھی کرتے آپ۔ تیسری بات، اگر وہ کافر عمل ہے، والدین زندہ ہیں تو معافی مانگیں، اگر نہیں زندہ تو اللہ سے معافی مانگیں، اللہ کو کہ اللہ غلطی ہوگی۔ چوتھی بات، اپنے بچوں کو عزت دینا سیکھیں، اپنے بچوں کو رسپیکٹ دینا سیکھیں۔ اپنے بچوں سے پوچھا کریں، ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ نہیں پوچھا؟ خواب دیکھا نا جی، کیا خواب دیکھا تھا کہ اپنے بیٹے کے گلے پہ خواب کس نے دکھایا تھا؟ پوچھنے کی ضرورت تھی؟ اسی چھوٹی سی بات پوچھی، ساڑھا نک نہیں رہتا۔ ابراہیم علیہ السلام آئے، بیٹے کو بٹھایا، بیٹا کیا خیال؟ اللہ جب پوچھا نا جی، قرآن کا یہ اسلوب قرآن کا جان نکال دیتا ہے، بیٹا تیرا کیا خیال ہے؟ انی اراک بیٹا میں نے دیکھا ہے چھری چلا رہا ہوں، تیرا خیال کیا؟ بس یہ بتا ہے۔ آگے سے بیٹے نے کیا کہا؟ ابو جی دیکھ کر رہے، اگر دیکھ لیا خواب تو پھر چھری چلائی کیوں نہیں؟ ابراہیم جیسا پیغمبر مشورہ مانگ رہے ہیں، ہم بھی مشورہ مانگ سکتے؟ عزیزوں آج کا خطبہ جو بچے نافرمان ہیں، والدین بیٹھیں، غور و فکر کریں، دعا کریں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین۔ اللہ ہماری بیویاں، ہمارے بچے، ہماری آنکھوں میں ٹھنڈک ہونے دے، گھروں میں سکون لے کر کے اللہ ہمارے اوپر رحم فرما، وما توفیق الا باللہ۔